کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو، اور جب تک چاند نہ دیکھ لو افطار نہ کرو، اور اگر ابر یا غبار ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ اور وفی روایت قال الشہر 29 لیلۃ فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے، تو جب تک تم چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو، اور اگر تمہارے سامنے ابر یا غبار ہو جائے تو 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ اسی طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو، یعنی عید کرو۔ پڑوسی ملک کی جس رویت پر ہم منحصر رہتے ہیں وہاں کی رویت ہمارے لیے قابل اعتبار ہے یا نہیں، یہ میں آج نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے اپنے علماء سے، اور خاص طور سے جب بھی ان مواقع پر ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی اختلافی صورتحال سامنے آتی ہے، جیسا کہ میرا اپنا موقف یہ تھا کہ پڑوسی ملک تو کیا اپنے ہی ملک کے، چاہے وہ دارالخلافہ ہو یا ہندوستان کا کوئی اور شہر ہو، اس کی رویت بھی ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں ہے، چونکہ اس طرح کے واضح اصول شریعت مطہرہ کے موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، جہاں تک اس بات کی کہ وہاں کی رویت کیوں ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں ہے، تو صحیح مسلم میں کتاب الصوم کے اندر ایک حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں۔ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ عن قریب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وانا بالشام ورأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية رضي الله تعالى عنه فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ فقال لا ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت قریب کو ام الفضل بنت حارث نے ایک کام سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام بھیجا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کا واقعہ ہے۔ حضرت قریب وہاں گئے، کام کیا، اسی دوران وہاں رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ فرماتے ہیں جمعے کی رات 29 شعبان کو میں نے چاند دیکھا، پھر مہینے یعنی رمضان کے آخر میں مدینہ شریف واپس آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رمضان کے نئے چاند کا تذکرہ ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے چاند دیکھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی دیکھا، لوگوں نے دیکھا، اور وہاں لوگوں نے روزہ رکھا ہے، یہاں تک کہ خود امیر المومنین نے روزہ رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لیکن ہم نے تو سنیچر کی رات کو چاند دیکھا ہے، تو ہم یا تو اب 30 کی گنتی پوری کریں گے یا اپنے حساب سے جو ہے وہ 29 تاریخ کو چاند دیکھیں گے۔ تو میں نے کہا کہ کیا حضرت امیر معاویہ کا اور شام کے لوگوں کا روزہ رکھنا آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو سید المفسرین وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، لا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہیں، ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو یہ اس طرح سے، اور پھر کتب مذہب میں، کتب فقہ میں بڑی اس کی تفصیل کے ساتھ وضاحت موجود ہے کہ چاند کے ثبوت کے لیے کون کون سے طریقے ہیں، کون کون سی شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے نمبر 1 کہ چاند خود دیکھیں یا لوگ دیکھیں، سارے مل کر پوری جماعت دیکھے، وہ الگ سے انشاءاللہ احکام بڑی تفصیل کے ساتھ آگے بیان، اب اس مسئلے پر انشاءاللہ بحث ہوتی رہے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر چاند خود نہیں دیکھا تو پھر شہادت، اور شہادت کے بھی بڑے جامع اصول ہیں، اور پھر شہادت علی شہادت، اور
پھر شہادت علی القضاء اور استفاضہ کتاب القاضی الی القاضی، یہ سارے احکامات جو ہیں علماء کی نظر میں بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں انہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، ان کی نظروں سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے واضح احکامات ہونے کے باوجود جو ہے اب میں اگر لاپرواہی کا لفظ استعمال کروں تو کہیں گستاخی نہ ہو جائے، لیکن بلا شبہ اس معاملے میں ہمارے ہاں کافی لاپرواہی پائی جاتی ہے اور بڑی سستی ہے اس حوالے سے ہمیں کافی محنت اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو شرائط ہیں چاند کی رؤیت کے یا اس کی شہادت سے، جو نصاب شہادت ہے، اور اگر ظاہر ہے کہ رؤیت یہاں پر نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے، یہ پوری ایک بحث ہے، اس پر بحث کی جا سکتی ہے۔ اس مختصر سی ویڈیو میں ان تمام تر مسائل کا میں احاطہ اس وقت نہیں کر سکتا، لیکن بنیادی طور پر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاند دیکھے اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے جو شہر کا جو قاضی ہے یا جو مفتی ہے، یا قاضی اور مفتی ظاہر ہے کہ ایسی شخصیت ہونی چاہیے کہ جو مرجع عوام بھی ہو، متبع الاحکام بھی ہو، یعنی ان کے احکامات جاری ہوتے ہوں، لوگ ان کے احکام پر عمل بھی کرتے ہو، تو اگر وہ خود نہیں دیکھ پاتے تو پھر ایسے لوگ جا کر جو عادل ہوں اور مستور الحال، یعنی جن کا فاسق ہونا، فسق ظاہر نہ ہو، ایسے لوگ اگر جا کر گواہی دیتے ہیں تو اب پھر آگے پھر اس پر مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ قاضی کا اپنا کہ وہ اس کو اطمینان ہوتا ہے یا نہیں، اگر وہ مطمئن ہے ان شہادتوں پر تو وہ اس شہادت کا اعلان کر سکتا ہے رؤیت کا۔ اس پر اور بھی بے شمار مسلم شریف میں بھی اس پر بحث ہے، ترمذی میں بلکہ مکمل باب باندھے ہیں ائمہ حدیث نے اس حوالے سے کہ ہر شہر کی رؤیت جو ہے وہ اسی شہر کے لیے ہے، اور اگر گواہی کے ساتھ یا استفاضے کی صورت حال پیش آ جائے یا شہادت علی الشہادہ کتاب القاضی الی القاضی، یہ تمام ان سب کے الگ الگ احکام موجود ہیں۔ مگر مجھے ایک ضروری بات جو ہے، چونکہ اب زیادہ بات لمبی نہ ہو جائے، ایک اہم نقطہ جو ہے یہاں پر وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ عوام کی طرف سے ایک بہت زیادہ ایک مسئلہ ابھارا گیا عید الفطر کے بعد سے، میں بھی مسلسل دیکھ رہا ہوں اور پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں لوگوں کے تبصرے، کہ جب ہم ہمیشہ وہاں کی رؤیت پر اعلان کرتے آئے ہیں اور رمضان اور عید کرتے آئے ہیں، تو اس بار یہ اختلاف کیوں؟ اس کی جو بھی وہ وجوہات بیان کرتے ہیں میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن مسئلہ میں نے اختصار کے ساتھ واضح کر دیا۔ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اس پر مزید بحث ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی علماء بھی کوشش کریں گے عوام کے سامنے اس مسئلے کی اصل نوعیت کو واضح کرنے کی۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہاں کی رؤیت پر ہی آپ روزہ یا رؤیت ہلال کمیٹی وہاں کی اسی کے مطابق اگر آپ روزہ اور عید کرتے چلے آئے ہیں، تو پھر آپ نے اس کے حتمی اعلان کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ سوال تو یہ ہے، چونکہ میرے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جو ہمارے علماء نے باہمی مشاورت کے ساتھ رات کو تقریباً 10 بجے سے پہلے انہوں نے اپنے لیٹر پیڈ پر یہ اعلان کر دیا کہ پورے جموں کشمیر میں کہیں سے کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے، لہٰذا عید الفطر جو ہے وہ 14 مئی بروز جمعۃ المبارک ادا کی جائے گی۔ تو اگر آپ نے اسی کمیٹی کے مطابق آپ چلتے آئے ہیں تو اس کا پھر انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اس کا حتمی اعلان تو 11:30 بجے ہوا ہے اور آپ نے 9-10 بجے فائنل کر دیا کہ عید نہیں ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ بہت سے لوگ اطمینان کے ساتھ اپنے موبائل بھی سوئچ آف کر کے سو گئے۔ لوگوں نے وہاں کا اعلان ہونے کے باوجود اپنی مذہبی قیادت سے یہاں رابطہ کیا، اپنے علماء سے رابطہ کیا، اپنے ائمہ سے، مفتیان نظام سے رابطہ کیا کہ وہاں سے اعلان ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ تو جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے، مجھے لگتا ہے بڑی بے بسی تھی ان کی، عوام کی طرف سے بھی ایک پورا دباؤ تھا، اور ایک عوامی دباؤ میں آ کر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر سارے کر رہے ہیں تو آپ بھی کر لیں۔ جب آپ نے اعلان کر دیا تھا تو آپ کو اپنے اعلان پر قائم رہنا چاہیے تھا، اپنے موقف پر قائم رہنا چاہیے تھا۔ اس موقع پر میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری جماعت کے بڑے عظیم عالم دین ہیں، محقق عصر، فقیہ عصر، علامہ مفتی محمد اسلم رضا مصباحی صاحب، انہوں نے بڑا مضبوط موقف اختیار کیا
اور اس حوالے سے فتویٰ بھی جاری کیا اور اپنا ویڈیو بیان بھی جاری کیا، اور انہوں نے 14 مئی کو 30 روزے پورے کر کے جو ہے وہ نماز عید ادا کی ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کی ایک جو عوام کی طرف سے یہ تھا کہ وہاں کی ہم رویت مانتے چلے آئے ہیں۔ دیکھیں وہاں کی رویت ہلال کمیٹی کا جو چیئرمین ہے اس کی حیثیت قاضی القضات کی ہے۔ اس ملک کے اندر یا اس کے دائرہ قضاء کے اندر وہ چاہے صحیح اعلان کریں، انہیں شہادتیں ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے اعلان کے مطابق عید یا رمضان یا روزہ رکھیں۔ ہمارا علاقہ یا ہمارا جو جموں کشمیر یا کوئی بھی دوسرا علاقہ ان کے دائرہ قضاء میں نہیں آتا ہے۔ یہ تو قاضی ہی اعلان کر سکتا ہے جو حکومت کی طرف سے اپائنٹ کیا گیا ہو، اسلامی حکومت کی طرف سے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم وہاں سے ہمیشہ کرتے آئے ہیں، آپ اپنی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے جو مسائل ہیں، جو آپ کی ضروریات دینی ہیں، جو دینی امور ہیں، ان میں بھی کیا آپ وہیں سے رجوع کرتے ہیں؟ کیا آپ کے نکاح وہیں سے ہوتے ہیں؟ آپ کی طلاق کے فیصلے وہیں سے ہوتے ہیں؟ آپ کی وراثت کے دوسرے جتنے بھی مسائل دن بدن دارالفتاؤں میں جا کر آپ دیکھ لیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مسائل موجود ہوتے ہیں۔ اگر تو یہ سارے مسائل آپ وہیں سے حل کرتے ہیں اور احکامات وہیں سے آپ کے اوپر صادر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی مسجد کے لیے امام اور خطیب کا تقرر بھی آپ یہاں کی مقامی مذہبی قیادت سے کرتے ہیں، صرف ایک مسئلہ رمضان کا، روزے کا یا عید کا آپ اس کے مطابق کرتے ہیں، تو یہ شرعاً جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور اس پر استدلال پیش کرنا کہ ہم ہمیشہ وہاں سے کرتے آئے ہیں۔ دیکھیں حکم شرع واضح ہونے کے بعد اور شریعت مطہرہ کے احکامات سامنے آنے کے بعد اس بات پر ڈٹے رہنا میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سخت محرومی ہے اور اپنی عاقبت کو خراب کرنے والی بات ہے۔ دوسرا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ دیکھیں جی دوسرے دن چاند اتنا موٹا تھا تو ظاہر ہے کہ کل جو اعلان کیا وہ درست تھا، یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے، میں نے پہلے بھی شاید بیان کی، بہت سے لوگوں کو جواب بھی دیا کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں چاند اتنے موٹے نظر آئیں گے کہ لوگ کہیں گے یہ 2 رات کا ہے۔ تو بہرحال اگر مان بھی لیا جائے کہ اگر وہ 2 رات کا ہے یا 1 رات کا ہے یا پچھلی رات کا تھا، تب بھی حکم یہ ہے ہمارے لیے شریعت مطالعہ میں کہ اس کا تعلق ہمارے دیکھنے سے ہے۔ ہم جب دیکھیں گے ہمارے لیے تبھی وہ ہلال عید یا ہلال رمضان ثابت ہوگا جس دن ہم دیکھیں گے اس کو، اور اگر نہیں تو فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الْهِلَالَ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30۔ پھر حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں نظر نہ آ سکے تو پھر 30 کی گنتی پوری کر لو، کوئی اختلاف کی صورتحال ہی نہیں ہے۔ پھر یہاں پر ایک واویلا مچانا جی یہ اتحاد امت کا مسئلہ ہے، ملی وحدت کا مسئلہ ہے۔ عید کا تعلق یا رمضان کا تعلق کوئی ملی وحدت سے نہیں ہے، اس کا دار و مدار شہادت پر ہے۔ وحدت کے لیے، اتحاد امت کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں، انہیں آپ کب فالو کریں گے؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے، اپنے لوگوں کے خونی رشتوں کے ساتھ جو کورٹ کچہریوں میں، مقدموں میں، عدالتوں میں جو مقدمات چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں سے آپ اتحاد شروع کریں نا، اپنی نجی، اپنی خاندانی، اپنی گھریلو زندگی سے، اپنی معاشرتی زندگی سے آپ اتحاد شروع کریں۔ اسی طرح سے میں آخر میں یہ عوام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک بندہ کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا رہتا ہے، ہمیشہ دوائیاں کھاتا رہتا ہے، تو اسے اکثر دوائیوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں، لیکن 10-20 دوائیوں کے نام یاد ہونے سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بھی اپنی کلینک کھولوں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے نہیں، میں بھی دوائیاں لکھ سکتا ہوں۔ بہت سے لوگ لڑائی جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں، پولیس، تھانہ، کچہری، عدالتیں، اور وہ لوگ جو ہے انہیں بہت ساری دفعات کا علم ہو جاتا ہے کہ فلاں جرم پہ کون سی دفعہ لگتی ہے، لیکن کوئی لائر ہونے کا یا قانون داں ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ بھی کالا کوٹ پہن کر عدالت میں پہنچ جائے، میں بھی وکیل ہوں، مجھے اتنی دفعات کا علم ہے۔ شریعت مطہرہ کو، دین کو ہم نے اتنا سستا کیوں کر دیا ہے؟ ہر بندہ جو ہے وہ فتوے لگانا شروع ہو جاتا ہے، مولوی غلط کر رہے ہیں، عالم غلط کر رہے ہیں۔ دیکھیں علماء دین جو ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ٹھیک ہے نہیں، وہ قرآن و حدیث اور کتب فقہ میں یا کتب مذہب میں جو احکامات ہوتے ہیں وہی آگے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کی کوئی اپنی ذاتی رائے نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان کی ذاتی رائے ہو تو ہم اختلاف کر سکتے ہیں، وہ یہ ان کا کام ہے، علماء کرام کا کام ہے۔
اور میں آخر میں علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ اب اس کے حل کی طرف غور کریں کہ اس کا حل کیا ہے، مستقبل میں کوئی ایسی صورتحال پیش نہ آئے۔ اس حوالے سے میں ایک تجویز پیش کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی تو سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں جی رؤیت ہلال کمیٹی بناؤ۔ مجھے خدشہ ہے ماضی کے تجربات سے کہ اگر کوئی ایک طبقہ اٹھ کے رؤیت ہلال کمیٹی بنائے گا تو پھر چونکہ ہمارے ہاں مزاج ایسا بن چکا ہے، چاہے وہ گاؤں محلے بستی کا امام ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ صدر سے یا چیئرمین سے کم کے عہدے پر راضی نہیں ہوتا، تو اپنی کمیٹیاں جو ہے لوگ تشکیل دینا شروع ہو جائیں گے، تو کس کی مانے، لوگ کہاں جائیں، کس کی سنیں گے، کس کے مطابق عمل کریں گے۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں جو ہے ایک مجلس قضاء قائم کی جائے، اور ظاہر ہے کہ لوگ تمام تر دینی امور میں آپ سے رجوع کرتے ہیں، بڑے جو اہم مدارس ہیں، ہمارے جو مفتیان نظام ہیں، ان کے پاس فتاویٰ لے کر آتے ہیں استفتاء، تو جو معتمد علماء ہیں جن کے احکامات پر لوگ عمل کرتے ہیں، جن کے فتووں پر لوگ عمل کرتے ہیں، ان پر مشتمل ایک مجلس قضاء قائم کی جائے، اور پھر اس کے ماتحت جو ہے ضلعی سطح پر اور آگے بھی اگر چاہیں تو تحصیل سطح پر ایک یا چند معتمد علماء کے اوپر مشتمل ایک بورڈ بنایا جائے، مجلس قضاء تشکیل دی جائے، اور پھر چاہے وہ مرکزی مجلس قضاء ہو یا ضلعی سطح کی ہو، ان تمام تر کے جتنے بھی لوگوں کو آپ اپائنٹ کریں ان کی باضابطہ ٹریننگ ہونی چاہیے، تربیت ہونی چاہیے، اور پھر اس مجلس قضاء کے زیر اہتمام جو ہے ایک ریاستی سطح کی ایک رؤیت ہلال کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اس میں آپ ماہرین فلکیات کی بھی مدد لے سکتے ہیں، جدید آلات سے اگر آپ دیکھ لیں، اگر شرعی نقطہ نظر سے اس کی اجازت ہے، جہاں تک اجازت ہے آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس پر بھی غور کر لیں، اور رمضان کے آنے سے پہلے اور عید کے آنے سے پہلے یہ جو مجلس ہو یا یہ جو رؤیت ہلال کمیٹی ہو وہ باضابطہ مشترکہ طور پر ایک بیان جاری کرے، اپیل جاری کرے عوام سے کہ آپ اپنی سطح پر جو ہے چاند دیکھیں، اگر کسی کو نظر آ جائے تو یہ شرعی طریقہ ہے اس کا، اس کے مطابق جا کر اپنی مقامی جو کمیٹی ہے وہاں پر جا کر آپ گواہی دیں، پھر وہ آگے جس طرح سے آپس میں مشاورت کے ذریعے سے باہمی اعلان کریں، جو بھی اعلان ہو وہ ایک ہی اعلان ہو تاکہ سارے لوگ اسی کے مطابق روزہ یا عید کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ جیسے مفتی محمد اسلم صاحب نے ایک قدم اٹھایا، ہم ان کی تائید بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیگر علماء بھی میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ بے لوث ہو کر، مخلص ہو کر باہمی مشاورت کے ذریعے سے اس کے لیے جتنا جلد ہو سکے وہ عملی اقدامات کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔